مجددی خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ نیریہ شریف، آپ کے عظیم لخت جگر، عالم نبیل، فاضل جلیل، مقرر شیریں بیاں و شعلہ بیاں، حضرت قبلہ صاحبزادہ طاہر علی نقشبندی الحسینی نیروی، خلیفہ پیر سید اصغر علی شاہ صاحب مقدس ظلہ العالی، اور اس بزم میں اپنی لازوال پرسوز آواز سے پیغام محبت کو روح کی گہرائی تک اتارنے والے حضرت علامہ خلیفہ فیض الحق نقشبندی صاحب، اور میرے یمین و یسار تشریف فرما خاندان اہل بیت فرما ہے، ہمارے دلوں کا چین ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ چھوڑ کے گیا تھا وہ کافی وسیع ہو گیا ہے اور فصل دور دور تک پھیلی نظر آ رہی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم سب توجہ میں ہیں اور جو کام کر رہے ہیں اس پر نظر والوں نے نگرانی رکھی ہوئی ہے۔ حضرات، آج کی طبیعت بھی تھوڑی سی نرم ہے، لیکن بہرحال میں خاندان رٹا شریف کے خواجگان سادات اعظام کے عرس میں اور مشائخ نقشبند نیریہ شریف کے عرس میں آ کر اللہ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ان سب کے صدقے مجھے صحت دے اور آپ کو بھی صحت عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، تھوڑی دیر آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے سید وارث حسین شاہ صاحب واقعتاً اپنے اسلاف کی صورت نظر آتے ہیں۔ ان کا تعارف نہ بھی کرائیں تو ان کو دیکھنے سے یقین آ جاتا ہے کسی پاک لڑی کا سپوت آیا ہے۔ اور یقیناً آستانہ عالیہ نیریہ شریف سے ان کے لیے خلافت کا اعزاز بھی ہے، لیکن میں اسے نیریہ شریف کے لیے بھی اعزاز سمجھتا ہوں کہ آستانہ عالیہ نیریہ شریف میں اس طرح کے خلفاء بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے سید اصغر علی شاہ صاحب ہیں، یہ بھی انتہائی پیکر شرافت ہے اور عجز و انکسار کا نمونہ ہے۔ بہرحال سادات اعظام کی عظمت سمجھانا میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی کمزوری ہے، کیونکہ یہ تو سمجھنے سمجھانے والی چیز اس طرح ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کو محبت ہوگی ان سب کو ان سے بھی محبت ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کو محبت کا دعویٰ ہے وہ آپ کی آل سے رخ نہیں پھیر سکتا، کیونکہ یہ سب قبلہ ہیں اور قبلے سے منہ پھیرو تو عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری محبتوں کا جو قبلہ ہیں وہ نبی پاک ہیں، اور وہ سب ہستیاں ہیں جنہیں حضور نے اپنے دامن محبت کا سایہ عطا فرمایا۔ پھر سادات کرام کی ایک اور بھی خصوصیت ہوتی ہے، یہ باوفا لوگ ہوتے ہیں، اور یہ وفا ان کو خاندانی شرف کی وجہ سے ان کی فطرت میں ودیعت کی جاتی ہے۔ اور سادات باوفا ہوتے ہیں اس لیے وہ قدردان بھی ہوتے ہیں۔ قدر جاننا اس کو قدردانی کہتے ہیں۔
اور جو قدر جانتا ہے اس کو قدردان کہتے ہیں۔ یہ خاندان الحمدللہ قدر جانتا ہے، اس لیے کہ ساری قدر اللہ نے ان کے حوالے کر رکھی، کیونکہ سب سے زیادہ عزت مخلوق میں نبی پاک کی ہے۔ نبی پاک کی عزت صرف ان تک محدود نہیں بلکہ آپ کی آل کو بھی آپ کے وسیلے سے حاصل ہے۔ آستانہ عالیہ، نقشبندیہ، سنگال شریف، مجھے تھوڑا تھوڑا یاد پڑتا ہے کہ میں نے سنگال پر بھی گفتگو کی تھی جی، اور وہ بھی ایک عطا تھی غالباً کہ اس کا معنی بتایا تھا کہ سنگ آل، جی یعنی آل کے سنگ رہنے والے ہیں، اصل میں یہ سنگال شریف والے ہیں۔ سنگ اور آل، آل نہ سنگ لگی جائے تو اور کیا چل جائے۔ اور پھر اسی پر میں نے سنگ پر ہی گفتگو کی تھی، جو مجھے تھوڑا سا مستحضر ہو رہا ہے ابھی یہاں بیٹھ۔ سنگ پتھر کو بھی کہتے ہیں اور سنگ جو ہے وہ ساتھ کو بھی کہتے ہیں، اور میں نے کہا تھا جو ساتھ رہیں یہ سنگ ہیں، جو دور رہیں وہ پتھر والے سنگ ہیں۔ تو سنگ وہ بھی ہیں جو یہاں ہیں اور جو دور ہیں وہ بھی سنگ ہیں جی، لیکن اصل وہ ہیں جو ان کے سنگ ہیں۔ حضرات، ولایت بہت بڑا درجہ ہے، ہم تو ابھی اس کے دروازے تک بھی نہیں پہنچے، دور سے مکان ضرور نظر آ رہا ہے، بہت بڑا ایک رفیع و عظیم منصب ہے۔ اس لیے ولایت کے اندر تقوی و طہارت، عبادت، ریاضت، یہ کمال درجے کی مطلوب ہوتی ہے۔ عبادت سب کرتے ہیں، لیکن جس طرح سب کا مرتبہ ایک نہیں، اس طرح سب کی عبادت کا مرتبہ بھی ایک نہیں ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کا چونکہ مرتبہ عام لوگوں سے بلند ہوتا ہے، اس لیے ان کی عبادت کا مرتبہ بھی دوسروں کی عبادت سے بلند ہوتا ہے۔ تو وہ جس طرح ان کی شان ہوتی ہے، ان کی عبادت کی طرز بھی ویسے ہی اعلیٰ عرفہ ہوتی ہے۔ اور یہ راز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو جتنا نبی کے قریب ہوتا جائے گا اس کی عبادت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ جسے قرب نبوت حاصل ہوتا رہے اس کی عبادت تو وہی رہے گی، لیکن اس کا درجہ وہ نہیں رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ مثلا ایسا نہیں جو حضور کے قریب ہے وہ سجدے کے علاوہ کوئی اور کام شروع کر دیتے، نہیں، جو دور ہے مومن ہے وہ بھی سجدہ کر رہا ہے، اور جو بالکل حضور کے قریب ہے مومن ہے وہ بھی سجدہ کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عبادت تو وہی ہے، لیکن قرب نبوت کی وجہ سے، قرب ذات احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس عبادت کی ہیئت اور اس عبادت کی صورت، اس عبادت کی شکل وہی رہے گی، لیکن اس کا درجہ بدل جائے گا، درجہ بدل جائے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قرب نبی، قرب نبی سے عبادت کا درجہ بدل جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے مقابلے میں اگر تم احد پہاڑ کی مثل بھی سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تو ان کے نصف مد جو کے صدقے کے برابر تمہارے سونے کے پہاڑ یہ برابر نہیں ہو سکتے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ کیا وجہ ہے؟ ایک طرف اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کتنا تقریباً 7 کلومیٹر لمبا ہے وہ احد پہاڑ، دیکھا ہے آپ نے؟ گئے ہو کہ نہیں؟ ماشاء اللہ تم گئے ہو، چونکہ انہیں مکی ریال دیتے ہیں اتوں ہی آیا نہیں 10 ریال دیتے نا میں تمہیں بھی دیتے ہیں جی ہاں، تو یہ اتوں ہی آئے ہیں۔ تو یہ جو احد کا پہاڑ ہے 7 کلومیٹر لمبا، کتنا؟ تو پھر یہ لمبائی اتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کی اونچائی کتنی ہے، نہیں سمجھے؟ پھر اس میں پتھر ہیں، اس میں مٹی ہے، اس میں ذرے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں ہیں اس میں، تو یہ سارے کا وزن کتنا ہوگا؟ یہ کتنا بھاری بھرکم ہے۔ ابھی تک ایسا کوئی ترازو بنا تو ہے نہیں کہ جس میں احد پہاڑ کو رکھ کے تولا جائے، لیکن فرمایا اگر خدا تمہیں دے احد پہاڑ کی جتنا سونا تمہیں دے دے، یہ تم سارا صدقہ کر دو، اور میرا ایک صحابی، اور یاد رکھو میرے اس صحابی میں آل بھی شامل ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور کی آل وہاں ہو اور وہ صحابی نہ ہو، نہیں سمجھے؟ اگر وہ ایک مد یا نصف مد اللہ کی راہ میں جو دے دیں تو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ظاہر میں دیکھا جائے تو تمہارا صدقہ بہت بڑا ہے، لیکن قرب مصطفیٰ کی وجہ سے ان کے تھوڑے سے جو تمہارے سونے سے بہت آگے ہے۔ تو پھر اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ اگر آپ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن اس عبادت کا مرتبہ بڑھانا چاہتے ہیں، اس عبادت کا رتبہ بڑھانا چاہتے ہیں، اس عبادت کا درجہ بڑھانا چاہتے ہیں، اس عبادت کی قبولیت بڑھانا چاہتے ہیں، تو قرب رسول کی کوئی صورت کرو، قرب رسول کی صورت کرو۔ اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ قرب رسول کی صورت کیا ہوتی ہے۔ آپ کو میں قرب رسول کی صورت پیش کر رہا ہوں کہ حضور کے قریب ہونے کا طریقہ، قاعدہ، کلیہ، اصول کیا ہے۔ اس سے وہ قرب مراد نہیں جس قرب میں انسان کو ویزے کی ضرورت ہو، جس قرب میں انسان کو ٹکٹ کی ضرورت ہو، جس قرب میں انسان کو جہاز ہوائی یا بحری کی ضرورت ہو، جس قرب میں انسان کو جالی کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہو۔ فرمایا یہ قرب ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جس قرب کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اور ہے، اور یہ ٹکٹ والا قرب اور ہے۔ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ جس کے پاس مال نہیں اسے یہ قربت حاصل نہیں۔ تو لہٰذا یہ دین مالداروں کا نہیں، یہ سب ایمانداروں کا دین ہے۔ تو فرمایا قرب رسول کے لیے ہم تمہیں اصول بتا دیتے ہیں۔ اگر تم نبی کے قریب ہونا چاہتے ہو، چاہے نبی مشرق میں ہو اور تم مغرب میں سکون کر رہے ہو، اور نبی چاہے عرب کی زمین پر ہو اور تم عجم کی بستیوں میں کہیں بیٹھے ہوئے ہو، اگر تمہیں قرب رسول چاہیے تو پھر یاد رکھو ادائے رسول کو اپنے اندر جذب کر لو، تمہیں قرب مصطفیٰ عطا ہو جائے۔ میں نے سنا ہے، خود نہیں پڑھا، کہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی سنت قضا ہوئی تھی، ایسا ہی ہے اثر کی، جو کہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اثر کی سنت ضروری نہیں، پڑھو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن ان کی جب یہ نماز قضا ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ نے میری سنت کو آج چھوڑ دیا، میری سنت کو ترک کر دیا۔ اچھا، اس واقعے کو میں اس لیے یہاں پیش کر رہا ہوں کہ یہ میرے موضوع کے ساتھ مناسبت میں آ رہا یہ واقعہ، اور وہ کیا ہے کہ چونکہ انہیں حضور کا قرب حاصل تھا، کس طرح قرب کیسے حاصل ہوا؟ یاد رکھو یہ فرض پڑھنے سے یہ مقام نہیں ملا،
نفل پڑھنے سے یہ مقام نہیں ملا۔ حضور نے جو اپنی ادائیں سنت یعنی خدا کے حضور جھکنے میں متعارف کرائی ہیں، وہ ادائیں ایسی ادائیں ہیں جو ان پر عمل کر لیتا ہے نبی پاک اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ مہر علی شاہ کو یہ رتبہ سنت مصطفیٰ کی پابندی کی وجہ سے عطا۔ تو اب جس کے پاس ویزا ہو یا نہ ہو، ٹکٹ ہو یا نہ ہو، پاسپورٹ ہو یا نہ ہو، اگر آپ نبی کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو فرمایا ادائے رسول کو اپنا لو، جہاں پہ رہو گے قرب نصیب ہوگا۔ اور میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، جس آدمی نے نبی کے اعمال کی صورت میں نبی کے ساتھ وفا کر لی، نبی کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، نبی کسی نہ کسی صورت میں اپنی زیارت سے مشرف فرما دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قرب رسول کے لیے سنت رسول ضروری ہے۔ اور اب ایک اور چیز بھی عرض کر دوں کہ سنت رسول کے مقبول ہونے کے لیے اللہ کا فرض پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، ایک چیز دوسرے پر مشروط ہے اور دوسری پہلے کے ساتھ مشروط ہے۔ لہٰذا اللہ پر ایمان، اور اللہ پر ایمان دیکھو یہ تبھی قبول ہوگا جب نبی پر ایمان ہوگا، اور ایسا نہیں ہو سکتا نبی پر ایمان ہو اللہ پر نہ ہو مومن بن جاؤ، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا اللہ پر ایمان ہو نبی پر نہ ہو مومن بن جاؤ۔ اس طرح اس ترتیب کو ذہن میں رکھنا کہ جس نے حضور کا قرب حاصل کرنا ہے، یعنی حضور کے عمل کو اپنانا ہے اور قرب حاصل کرنا ہے، اسے سب سے پہلے اس فرض کو پورا کرنا ہوگا جو نبی کا بھی خدا ہے، میرا اور تمہارا بھی خدا ہے۔ کسی نہ کسی صورت میں آسان بنا ہی دیتا ہے۔ تو وہاں میں نے درس دیتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ اعضاء کو 3 دفعہ دھونا یہ سنت ہے۔ وضو میں اعضاء کو 3 دفعہ دھونا کیا ہے؟ بولو، سنت ہے۔ 1 دفعہ دھونا کیا ہے؟ ماشاءاللہ، 1 دفعہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ 1 دفعہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب بتاؤ 3 مکمل ہو سکتے ہیں جب تک پہلا نہ ہو؟ چلو میں دلیل سے بات کرتے ہیں بھائی، تساں 3 آکھ ہی سکنے ہو جس لئے 1 ہی نہ ہوئے تو 3 کس طرح آکھ سو؟ کدے 3 تو گنتی شروع ہوئی، بولو نا، گنتی کڑے پاس میں شروع ہوئی؟ پچھوں تو وہ 1 ہے نا، پیچھے کیا ہے؟ 1 ہے، اور 1 اللہ بھی ہے اور 1 کے پیچھے بھی کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ نہیں، وہ کیا ہے بتاؤ؟ وہ صفر ہے۔ اس سے پتہ چلا جس کا 1 سے تعلق نہیں وہ صفر ہے، نہیں سمجھے؟ اب اعضائے وضو کو 3 دفعہ دھونا سنت ہے، اعضائے وضو کو۔ تو اگر کوئی مجھے سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ عمل کیسے کرے گا؟ پہلے اسے فرض سے گزرنا ہی ہوگا، اور وہ 1 دفعہ دھونا ہے۔ وہ کیا ہے؟ 1 دفعہ۔ تو لہٰذا تم پہلے 1 دفعہ دھو گے، پھر 2 دفعہ دھو گے، پھر 3 دفعہ جب دھو لو گے تو تمہاری سنت پر عمل کا آغاز فرض سے ہو رہا ہے اور اس کا اختتام سنت پر ہو رہا ہے، اور جس عبادت اور جس عمل کا آغاز فرض سے ہو کر سنت پر ختم ہو جائے وہ قبولیت کے لیے بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک نقطہ یہ ہو گیا۔ اب ایک نقطہ اور پیش کر دیتے ہیں، آج میں بس اسی انداز میں آپ سے بات کروں گا۔ ایک نقطہ اور سن لو، وہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ 3 دفعہ مثال کے طور پر چہرے کو دھونا ہے، ہاتھ کو کونی تک دھونا ہے، کتنی دفعہ دھونا ہے؟ 1 دفعہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو 1 دفعہ دھونا فرض کے بغیر وضو ہو جائے گا؟ بولو، فرض کے بغیر وضو ہو جائے گا؟ چونکہ قرآن نے حکم دے دیا کہ نماز کے لیے جاؤ تو پہلے یہ کام کرنا ہے، اور حکم قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ 1 دفعہ دھونا فرض ہے۔
تو جس نے ایک دفعہ نہیں دھویا اس کے اعضاء خشک رہیں گے اور وہ نماز کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ سے ملاقات ہے نماز، اور اللہ سے ملاقات کرنے سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے ملاقات کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ ہاتھ دھویا، جی رانا صاحب، جس نے ایک دفعہ ہاتھ دھویا، اگر ایک بال بھی اس کا خشک رہ جائے، بتاؤ اس کا وضو ہو جائے گا؟ بولو، نہیں ہوتا؟ کوئی بجنے بھی ہو یا اسی طرح ہی بیٹھے ہوئے ہو؟ پورا ہاتھ دھو لیا، یہ آپ کی کونی کا تھوڑا سا سرا باقی رہ گیا، تب وضو ہو جائے گا؟ جس کا ہو جائے گا وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ ماشاءاللہ سارے نہ وضو ہے، اس میں مطلب ہاتھ نہیں کچھ کھڑا کرتا۔ یہ کونی تھوڑی سی تو جگہ ہے، لیکن امر ربی کے موافق جب اس کو مکمل استیعاباً دھویا نہ جائے اس وقت تک وضو مکمل نہیں ہوتا، اور جو وضو مکمل نہ کرے اسے اللہ کی بارگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ مسجد نہیں ہوتی، اللہ مکان سے پاک ہے۔ اللہ کی بارگاہ کا مطلب ہے آغاز صلاۃ، جو نماز شروع کر دے سمجھو خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے۔ اب جس نے ایک دفعہ عضو دھویا، احتمال باقی رہے گا کہ نہیں کہ کوئی جگہ خشک رہ جائے؟ بولو، یہاں پڑھانے والے استاد بیٹھے ہوئے سارے، میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ جس نے دھویا حکم خدا پورا ہو گیا، لیکن یہ احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک آدھ بال خشک رہ جائے، لیکن جس نے سنت پر عمل کر لیا 3 دفعہ دھویا، اب احتمال نہیں، کیوں؟ پہلی دفعہ رہی سکنا، دوئی دفعہ پھر ٹھیک، 3 دفعہ سب کچھ ٹھیک۔ اس سے پتہ چلا، میں آپ کو نقطہ دے رہا ہوں آج، کہ اللہ نے اپنے نبی کی سنت میں فرضوں کی حفاظت رکھی ہے۔ جو فرض پورا کرنا چاہتا ہے، اگر اکمال فرض چاہے تو سنت رسول کا رخ کرے۔ خدا سنت پر عمل کرنے والے کے فرض ضائع نہیں کرتا، بلکہ یوں سمجھ لو کہ سنت سے تمہارا فرض محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات سامنے آ گئی کہ اگر عبادت کی حفاظت چاہتے ہو تو سنت نبی کا طریقہ اللہ نے وسیلہ بنا دیا، تو پھر عقدہ کھل گیا کہ جس طرح عبادت کی حفاظت بھی نبی کی سنت سے ہے، تمہاری قبر و حشر کی حفاظت ذات مصطفیٰ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تو پتہ چلا، ابھی میں ایک آستانے سے بول رہا ہوں، اور یاد رکھو ہم جب اپنے جو خلفائے مجاز ہیں، یہ مجاز نکل جاتا ہے منہ سے، جو خلفائے مجاز ہیں اجازت شدہ، تو ہیں ایسے خلفاء بھی جنہیں پیرائیں میں خلافتاں دے کے تھے، انہوں نے اپنی خلافت بھی خطرے ہی چاہے، تو جنہیں دیتی نہیں وہ بھی خلافت خطرے بھی چاہے، تو وہ مجاز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور مجاز حقیقت کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے۔ مجاز کون ہوتا ہے؟ وہ حقیقت کے مقابلے میں ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں، وہ مجاز ہے، سمجھائی کہ نہیں؟ اور ایک مجاز ہے، نیم کے اوپر پیش، یہ وہ ہوتے ہیں جنہیں اجازت دی گئی ہوتی ہے، اور مجاز وہ ہوتے ہیں جنہیں میں زوریں سرے پر بندہ بند کے آنا جاؤ، آج تو بات جتنے فتنے سارے نہیں اجازت ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ہاں قانون عطیات کو ہمیں نہ ہمیں، لیکن میرے خلیفے ہو آج کے، جی دعائے قنوت بے شک نہ آئے، میرے خلیفے ہو۔ تو ایسے پیروں سے بھی بچو اور ایسے خلیفوں سے بھی بچو جن کے ہاں خلافتوں کی پوری فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ علاقے پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ایک شریر کو منتخب کر لیتے ہیں، اور شریر خیر نہیں تقسیم کرتا، شر تقسیم کرتا ہے۔ تو یہ ایک آستانہ ہے۔ دیکھو یہاں کے جو وارث ہیں،
نام بھی وارث ہو اور یہاں کے وارث بھی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، یہ ممبر کی رونق ہے، یہ مصلی پر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، یہ شاہ صاحب ہمارے ممبر پہ بیٹھنے والے، مصلی پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، اور میں آج یہاں سنگال شریف میں بیٹھا ہوں، یہ ظاہری بات ہے، لیکن حقیقت میں اس وقت بھی نیریہ شریف کے آستانے سے بول رہا ہوں۔ یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اور ہم اپنے گھر کو کھلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں آج اس مسند سے کیا بات ہو رہی ہے، فرض کی بات ہو رہی ہے، سنت کی بات ہو رہی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آستانے وہی ہیں جہاں اس طرح کی تبلیغ و تعلم و تعلیم کے ذریعے سے اپنے پیچھے چلنے والوں کی دنیا اور آخرت کی حفاظت کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ بڑی معروف آیت ہے، بچپن سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، آپ لوگ بھی سنتے آ رہے ہیں۔ تو اب تو بعض تقریریں ایسی ہیں کہ وہ سنانے والوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے، سننے والوں کو پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو بعض تقریریں ایسی ہوتی ہیں، علماء یہ تو ہے نا ہمارا رٹا شریف، تو کچھ رٹوی علماء بھی ہیں، وہ اس سے رٹے والے نہیں، یہ رٹا مار تقریریں کرنے والے ہیں جی۔ تو وہ اجے منہ کھولنا نہیں تو جو سننے والے نہ انہیں اے باسی ہے جی، انہیں پہلے پتہ جو ہے پچھلے سال میں یہ کچھ آگیا سی، اس تو پچھلے آیا انہیں بھی یہی کچھ آگیا تک قیامت تک وہ کچھ آگنا رہ سکتا۔ حضرات یہ جو مسند ارشاد ہے کو کھیل نہیں ہے، بولنے والے کو مطالعہ کرنا چاہیے، یعنی بولنے والے کو منہ سے پہلے آنکھیں کھولنی چاہیے، منہ بعد میں کھولو، پہلے آنکھیں کھولو، اور جو آنکھ کھولتا ہے وہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا مزے کی بات ہے، اب میں مثنوی شریف ہے نا، میں پڑھوں گا نا اس کو، میں پڑھ سا انشاءاللہ، میں